وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، صرف محبت کا دم نہ بھرے بلکہ پیروی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے، ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، انعام ہوگا، من النبیین، جو کہ انبیاء میں سے بھی ہیں، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، یعنی انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹائٹل ہے وہ صدیق ہے، والشہداء، اور شہداء میں ایک تو شہید ہے وہ جسے ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، اسلام میں وہ بھی شہید ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی شہادت دے رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر کہ جس نظریے کا میں دعوے دار ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے جو بھی شہادت علی الناس کرتا ہے، وقت کے پیغمبر کا پیغام باقی امتیوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے، وہ شہادت علی الناس ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید ہیں اور تم جو ہے وہ باقیوں پر شہید بنائے گئے ہو، یعنی نبی علیہ السلام کا پیغام اب پوری امت تک پہنچانا ہے۔ یہی ذکر سورۃ الحج میں بھی آیا، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی۔ والصالحین، اور جو نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان چاروں کا ساتھ اگر کسی کو قیامت والے دن نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے اعزاز ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتی ہیں ہمیں تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نصیب کرے ساتھ اللہم رفیق الاعلیٰ، اعلیٰ جو رفقا ہیں مجھے ان کا ساتھ نصیب کر، یہی وہی رفیقہ کا الف لفظ ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام دنوں میں تھی۔ آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیکھتا جب تک کہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا نہ دے، اور اسے یہ اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، چاہے وہ موت کو اختیار کرے۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو حضرت عائشہ کہتی مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، اور اب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کے ساتھ، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے میرا رب ملا دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے اسپیسیفکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ تیاری تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے، بس موٹا موٹا دین جو فرائض ہے اس میں پابندی کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادات میرے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی کوڑا تھا، کچھ کرتا کراتا ہی نہیں تھا، یعنی ایکسٹرا عبادتیں نہیں ہیں، بس ڈیٹم لیول پہ جو فرائض ہیں وہ پورے کرتا ہوں۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن جس سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور خالی کھلی محبت نہیں، اطاعت بھی کرے، اطاعت کے ساتھ محبت۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا حضور کی اس بات سے ہوئی کہ قیامت والے دن جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ ہوگا، اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ، میں تجھ سے، تیرے نبی سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ والے نہیں ہیں، نہ ابو بکر اور عمر والے، لیکن میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے انبیاء کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ ساتھ ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے فضل اللہ کی جانب سے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کے پاس زیادہ کوئی دولت آ جائے کہتا ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے، چاہے حرام سے کمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل فضل یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کو انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے۔